قرآن میں لکھی ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں کلوننگ سے بڑھ کر تو ایڈوانس میڈیسن ہے ہی نہیں ہے آج. اور قرآن اس کو ایسے بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَمَا أُوتِيتُم. میرا خیال ہے کبھی کبھی میں بھول بھی جاتا ہوں. میرا خیال وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ہے آج. تو یار علی یار وہ پینل چینج کریے، میں نے تھوڑا سا حوالہ بڑا کرنا آنا ہے. علی وہ والا پینل لگا چندہ، وہ جو بڑا لگاتا ہوتا ہے سب سے کر ہاں کے. میرا خیال وہ کچھ بزی ہو گئے ہیں علی بھائی. اچھا تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ کو کیا مرزا صاحب کے مرنے مرانے کی باتیں چل رہی تھی، ہمارے جی کہا چلو ایک حوالہ وہ جو آڈیشن جس کی وجہ سے فخر الدین ملتانی بیچارہ مارا گیا ہے وہ بھی پڑھ کے سنا دیں آپ لوگوں کو، 1935 والے ایڈیشن کا. تو اسی کا پیج نمبر 10 ہے جناب. ٹھہرے پہلے تو میں سیرت المہدی دکھا دوں نا آپ کو. یہ لیں، یہ والا ہے جناب 1935 والا ایڈیشن. سب سے پہلا ایڈیشن بھی ہے میرے پاس، ادھر سے بھی میں آپ کو یہ پڑھ کے سناؤں گا ابھی، ہم لیکن نے تو پہلے صفحہ نمبر 10-11 پر جو کہانیاں سنا بڑے گندے انداز میں لکھی ہوئی ہے پہلے ایڈیشن. میں وہ بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس کے اندر وہ انتظام انتظوم کوئی نہیں ہے. مرزا صاحب ٹٹی منجی کے اوپر ہی بیٹھ کے کر رہے ہیں اور ادھر ہی ٹٹی میں گر رہے ہیں، اس طرح کا کوئی سسٹم ہے. اچھا یہ جناب سیرت المہدی کا 1935 کا وہ ایڈیشن ہے. جب یہ پہلے سیرت المہدی کے اندر یہ روایت اس نے لکھی نا بشیر احمد احمی نے، تو اس نے جو لکھ کے پرنٹنگ کے لیے بھیجی تھی، اس میں اس نے یہ وہ جو منہ سے گوں نکل رہا تھا اور گوں کے ساتھ خون بھی شامل تھا، یہ اس نے تو لکھ دیا تھا. لیکن جو فخر الدین ملتانی ہے نا، اس نے 1923 کے ایڈیشن میں یہ لائن نہیں چھاپی. اچھا 1935 کے ایڈیشن میں انہوں نے ضرورت محسوس کی، لوگوں نے کچھ کافی چیزیں اعتراض کیے ہوئے ہیں، شروع کیے ہوئے ہیں. ان اعتراضوں کے اوپر ایڈیشن کر کے تھوڑی سی جس طرح یہ حاشیے نہیں انہوں نے لگانے شروع کیے ہوئے روحانی خزائن میں، ادھر ادھر ہر جگہ تذکرے میں، یہ اس کے اندر بھی انہوں نے سیرت المہدی میں بھی تھوڑے سے حاشیے لگا کے روایت کے اندر چینج کرنے کی کوشش کی، نیچے لکھنے کی. تو اس میں انہوں نے نا یہ جو پرانی اس نے لکھی ہوئی تھی نا ایکچوئل گوں والی روایت، یہ ان سے غلطی سے چھپ گئی. 1000 نسخے اس کے چھپ گئے، 1000 نسخے چھپ کے بٹ بھی گئے. جب لوگوں نے یہ پڑھنے شروع کیے، وہ جس روایت تک پہنچے، انہوں نے کہا یہ کیا، یہ تو ادھر یہ تو وہی بات سچی ہو رہی ہے کہ وہ مرزا صاحب جو ہیں وہ اس کے بارے میں جو مسلمان کہتے ہیں، یہ کیوں لکھا، یہ کیوں ہوا. اسی چیز کے اوپر فخر الدین ملتانی کو قتل بھی کر دیا گیا کہ تم نے ایسا کیوں چھاپا. اچھا اس کے بعد انہوں نے پھر اس کو چینج بھی کیا 1935 میں ہی دوبارہ. یا باقی وہ نسخے واپس منگانے کی کوشش کی گئی، کافیوں نے واپس بھی کر دیے کہ یہ غلط چھپ گیا ہے، لیکن کچھ باہر نکل آئے، اس میں سے یہ والا ہے. اس میں صفحہ نمبر 10 کے اوپر وہ کہتے ہیں آپ بہت کمزور ہو چکے تھے، اتنے میں ڈاکٹر نے نبض دیکھی تو ندارہ بھی سمجھی کہ وفات پا گئے اور یکدم سب پر سناٹا چھا گیا. تھوڑی دیر بعد نبض میں پھر حرکت پیدا ہوئی مگر حالت بدستور نازکی تھی. اتنے میں صبح ہو گئی. حضرت مکی ماؤس کی چارپائی کو باہر سین سے اٹھا کر اندر کمرے میں لے آئے. جب ذرا سی روشنی ہوئی تو حضرت مکی ماؤس نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے. ذرا سی روشنی ہو گئی تو کسی نے پوچھا نماز کا وقت ہو گیا ہے. غالباً شیخ عبد الرحمان نے عرض کی کہ جی حضور ہو گیا ہے. آپ نے بستر پر ہی ہاتھ مار کر تمیم کر لیا اور لیٹے لیٹے ہی نماز شروع کر دی. اسی حالت میں تھے کہ غشی سے طاری ہو گئی اور نماز کو پورا نہ کر سکے. لو جی آخری نماز بھی پوری پڑھنی اللہ نے نصیب نہیں کی تھی. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر دریافت کیا صبح کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. انہوں نے کہا ہاں جی حضور ہو گیا. آپ نے پھر نیت باندھ لی. مجھے یاد نہیں کہ پوری نماز پڑھ سکے تھے یا نہیں. اس وقت آپ کی حالت سات گھبراہٹ اور کرب اور گھبراہٹ کی تھی. غالباً 8 یا 8:30 بجے ڈاکٹر نے پوچھا حضور کو خاص طور پر کیا تکلیف محسوس ہوتی ہے. آپ جواب نہ دے سکے، اس لیے کاغذ قلم دعا منگائی گئی. آپ نے بائیں ہاتھ پر سہارا لے کر بستر سے لے کر اٹھنا چاہا مگر بمشکل 2-4 لفظ لکھ سکے اور پھر بوجھ ذوف کاغذ کے اوپر قلم گھسٹتا ہوا چلا گیا اور آپ لیٹ گئے. میں نے دیکھا آپ کے منہ سے گوں نکل رہا تھا اور گوں کے ساتھ خون بھی شامل تھا. یہ آخری تحریر تھی جو آپ نے غالباً زبان کی تکلیف کا اظہار تھا اور کچھ حصہ پڑھا ہی نہیں جاتا تھا. مطلب وہ جو قلم گھسٹتا چلا گیا نا، اس سے کچھ پڑھا ہی نہیں جاتا تھا کہ لکھا کیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں فیصل بھائی، سوری فار انٹرپشن. یہ جو نماز کی بات ہے یہ فیبریکیٹڈ ہے. مرزا نے کبھی نماز کا ادھر ذکر نہیں کیا. مرزا کیسے کہ وہ تو کہتا ہے تیرے کام تیری نمازوں سے افضل ہے، نماز کا نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. یہ انہوں نے پالش کی کرنے کی کوشش کی. مرزا نے نہ نماز کا ذکر تک نہیں کیا.
अल्लाह ने पूरी होनी भी नसीब नहीं की, ये भी देखें, अल्लाह नहीं ने पूरी होनी तो होनी दूर नसीब की नहीं बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिन लोगों ने देखा ना मिर्जे को मरते, आप स्विट्जरलैंड की एक आर्टिकल है, मुझे मिल नहीं रहा, मैं आपको दिखाऊंगा। और बास दूसरे लोगों ने भी ये बात लिखी है, ये बिल्कुल झूठी बात इन्होंने लिखी है कि मिर्जा नमाज, कोई नमाज का उसने कुछ नहीं, मिर्जा तो नमाज पढ़ता ही नहीं था जी, उसको की। उसने अच्छा क्या जी, पूछना है नमाज। जरा पढ़ता सुनिएगा था डॉक्टर साहब। तो हमें जुम्मे का खुतबा ला दे, हम मान लेंगे। ये बात झूठ गढ़ा हुआ है। वो डॉक्टर साहब कादियान में मस्जिद ही कोई नहीं थी, तो जुम्मा उन्होंने खुतबा कहाँ पर देना है, आप नहीं ये नहीं, ये बताएं तो मुझे। लाहौर की बात है ना, 1908 की। तो अच्छा 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 हाँ, जब मरा तो लाहौर ब्रांड रोड पर था ना, उस कमरे से आज तक बदबू आती है, मैं खुद गया हूँ वहां पर। अच्छा अच्छा। मैं वैसे हाँ उस इलाके में हमारे दादे का घर है, ज्यादा दूर नहीं, दालगरा चौक से थोड़ा सा आगे आए ना, दिल मोहम्मद हाँ रोड जी। पे हुआ करती थी एक चिड़ियों तोतों वाली कोठी, तो उसके साथ हमारा घर था। अच्छा ये जरा सुनिएगा डॉक्टर साहब, वो फरमाते हैं आखिरी, ये जो अपने आप को सुल्तानुल कलम कहता था ना, कि अल्लाह ने मुझे सुल्तानुल कलम का खिताब दिया है, ये भी इसने दावा किया हुआ है ना कि अल्लाह ने मुझे इलामी तौर पे कहा है कि तू सुल्तानुल कलम है। तो सुल्तानुल कलम का हाल देखें, अल्लाह ने ये किया है कि वो आपने बाएं हाथ पे लेकर बिस्तर से कुछ उठकर लिखना चाह, मुश्किल दो लफ्ज लिख सके, और इसके बाद वो वजह जोफ के कागज के ऊपर कलम घिसटता हुआ ही चला गया, और आप फिर लेट गए। मैंने देखा आपके मुंह से गूं निकल रहा था, गूं के साथ खून भी शामिल था। ये आखिरी तहरीर है जिससे गालबन जुबान की तकलीफ का ही इजहार था, और कुछ हिस्सा पढ़ा ही नहीं जा रहा था। मतलब अल्लाह ने तौफीक ही नहीं दी कलम को कि कुछ मुंह से भी कुछ बोल सके, और कलम से भी कुछ लिख के बता सके कि मुझे कितनी ज्यादा तकलीफ दी जा रही है, मेरी किस तरह लाश की रूह जो है वो कब्ज की जा रही है। वो भी मैंने सुबह हदीस सुनाई थी ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते जब आते हैं किसी काफिर दजाल झूठे की रूह कब्ज करने के लिए, तो इस तरह उसकी रूह खींच के निकाली जाती है जिस तरह पिंजे में से रूही खींच के निकाली जाती है। और जब किसी मोमिन की रूह निकाली जाती है, तो इस तरह जिस तरह रेशम के अंदर से आपको चीज गुजरती है। तो मतलब इतना अब एक मिनट फैसल भाई रुक जाए, आप हदीस छोड़ दे। जी ये सूरह नाम की आयत नंबर 93 है। जी जी वमन असलमा मिम्मन इफ्तरा अल्लाह काज़िबा औ काला उहिया इलैया वलम यूहा इलैहि शैउन वमन काला सउनसिला मिस्ला मा अंज़लल्लाहु वलाउ तरा इज़ ज़ालिमूना फी गमरातिल मौत वल मलाइकातु बासितू ऐदीहिम अखरिजू अनफुसकुम अल यौमा तुजज़ौना अज़ाबुल हून बिमा कुंतुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़्क़ि व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून। तर्जुमा सुने, आपको हैरानी होगी। लिखा है, और इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठा इफ्तरा बांधे, या ये कहे कि मुझ पर वही आई है हालांकि इस पर कोई वही नहीं आई हुई, और जो ये कहे कि जिस तरह की किताब खुदा ने नाजिल की है इस तरह की मैं भी बना लेता हूं। तस्करा बनाया हुआ इन्होंने। और काश तुम इन जालिम लोगों को इस वक्त देखो जब मौत की सख्तियों में मुब्तला हो और फरिश्ते झटके के साथ इनकी तरफ हाथ बढ़ाए हों कि निकालो अपनी जानें, आज तुमको जिल्लत के अजाब की सजा दी जाएगी। और फरिश्तों ने झटके से बढ़ाया, इनके लिखा हुआ है ना, ठा करके लगा उसका सर लकड़ी के साथ, जैसे ये गुलहरी मारता था फरिश्तों ने इसे ही मारा वैसे। तो आज तुमको जिल्लत की अजाब की सजा दी जाएगी। देखें, वल मलाइकाते बासितू ऐदीहिम अखरिजू अनफुसकुम, और जब बासितू ऐदीहिम यानी झटके से सख्ती से किसी की तरफ हाथ बढ़ाना, और जब फरिश्ते सख्ती के साथ हाथ बढ़ाते हैं कि निकालो अपनी जान, अल यौमा तुजज़ौनल अज़ाबुल हून, क्या तुम्हें एक जिल्लत के अजाब, और जिल्लत इससे ज्यादा किया, अपने पखाने में मरा लिपटा थोपा हुआ, यही है ना जिल्लत का अजाब, तो उसी वक्त शुरू हो गया। और इसलिए कि तुम खुदा पर झूठ बोला करते थे और इसकी आयत से सरकशी करते थे, और ऐसी हर इनके खलीफे की और हर आदमी जो ज्यादा मर्ज़ई है उसकी ऐसी मौत होती है। सूरह इनाम है, कुरान पाक की सूरह नंबर 6 है, आयत नंबर 93 है। सारे मर्ज़ई बार बार पढ़ा करो और फिर मिर्जे की किताबें पढ़ा करो। एक मिनट ठहरें, इस आयत से पहले मैंने मिर्जे की एक तहरीर पढ़ानी है आपको, और फिर जी उसके बाद ये आयत पढ़िएगा और देखिएगा कितनी रिलेटिव है। सिर्फ एक सेकंड दे दो, सिर्फ एक सेकंड। मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है कि मैं अपने ऊपर होने वाली वही पर बिल्कुल उसी तरह ईमान लाता हूँ जिस तरह कुरानी किताबों के ऊपर, आसमानी किताबों के ऊपर। इसका हवाला मुझे एक सेकंड निकालने दें।
اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا جو مرزا صاحب نے یہاں پر الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا الفاظ وہاں پہ استعمال کیے ہوئے ہیں. یا چلیں آپ پہلے آیت ہی پڑھ دیں انشاءاللہ, آیت پہلے تو پھر مرزا کے بعد میں دیکھتے ہیں. نہیں آپ میں نے آیت تو پڑھ دی نا, آپ کو ترجمہ بھی سنا دیا. یہ جو اب آپ نئی والی پڑھنے لگے تھے سورہ انعام کی 93 پلیز. نہیں یہ وہی پڑھی تھی نا سورہ انعام کی, لیکن عام یہ ہے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے ان کے بارے میں پڑھی تھی. اب عام کافروں کے بارے میں جو نبی کا دعویٰ نہیں کرتے ان کے بارے میں ہے سورہ نحل ہے, آیت نمبر 50 ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اور کاش اس وقت ان کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں, ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عذاب آتش کا مزہ چکھو. اور جب مومن کی جان نکل ہاں جی, تو آپ دیکھیں مومن کی جان کے بارے میں ہے سورہ نحل آیت نمبر 32, جب مومن فوت ہوتا ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون. جب فرشتے ان کی جانیں نکالتے ہیں اور یہ پاک ہوتے ہیں, طیبین یقولون وہ کہتے ہیں سلام علیکم سلامتی ہو تم پر, ادخلوا الجنہ جنت میں داخل ہو جاؤ, بما کنتم تعملون ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے. دیکھیں قرآن پاک میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ میں نے اس کا حوالہ نکال لیا ہے, یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 ہے اور صفحہ نمبر 220 ہے. کتاب کا نام ہے حقیقت الوحی. روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 220, کتاب کا نام حقیقت الوحی. اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ در حقیقت یہ امر بارہا آزمایا گیا ہے کہ وحی الہی میں دلی تسلی دینے کے لیے ایک ذاتی خاصیت ہے اور جڑ ہے. اس خاصیت کی وہ یقین ہے جو وحی الہی پر ہو جاتا ہے. افسوس ان لوگوں کو کیسے الہام ہے کہ باوجود دعوی الہام کے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے الہام ضمنی امور ہیں, نہ معلومیاں شیطانی ہے یا رحمانی. ایسے الہاموں کا زر ان کے نفع سے زیادہ ہے. مگر میں, اب ذرا آپ ان کی بات سنیے گا, وہ آپ نے آیت سورہ نام کی 93 پڑھی نا, ابھی ذرا یہ سنیے گا مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. مگر میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان علامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر. اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں, اسی طرح اس کلام کو جو میرے پر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں, کیونکہ اس کے ساتھ ہی الہی چمک اور نور دیکھتا ہوں اور اس کے ساتھ خدا کی قدرتوں کے نمونے پاتا ہوں. غرض جب مجھ کو یہ الہام ہوا کہ میں نے اسی وقت سمجھ لیا کہ خدا مجھے ضائع نہیں کرے گا, تب میں نے ایک ہندو کھستری ملاول نامی کو جو ساکن قادیان ہے اور ابھی تک زندہ ہے وہ الہام لکھ کر دیا. لو جی, الہام ہو رہا ہے مرزا صاحب کو کہ اللہ تجھے ضائع نہیں کرے گا, اور مرزا صاحب جو ہے نا وہ یہ لکھ کے ایک ہندو کھتری کو دے رہے ہیں. صاحب لگا لیں مرزا صاحب کے الہاموں کا, کہاں ذلیل ہوتے تھے مرزا صاحب کے الہام. نہیں یہ تو بڑی معمولی بات ہے, وہ تو انہوں نے اپنی کتابوں میں ملاوہ مل شرمپت لال. آپ کو پتہ ہے امام دین کی آکوپیشن کیا تھی؟ امام دین کی ہاں جی, پیر تھا چوڑوں کا. چوڑوں کا زبردست, آپ کو بھی پتہ ہے. میں نے اس کی تینوں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحب. ہاں بنگیوں کا پیر تھا وہ جی. ہاں جی, اس نے مرزے کی بڑی زبردست کلاس لی ہوئی ہے, وہ میں کسی دن پڑھ کے آپ کو سناؤں گا. وہ سنائے نا امام دین کا قول تو جناب, وہ میں کمپیوٹر میں سے نکالوں گا انشاءاللہ, وہ آپ کو سناؤں گا. وہ اس کے لیے بڑی مزہ, وہ سنائے چوری میں اس کا ساتھ تھی, ڈاکے میں اس کا ساتھ تھی, وہ پینشن چوری میں اس کا سارے قبیلہ قادیان کی پینشن چوری کر کے بھاگ گیا. انہوں نے جا آپ کو پتا پینشن کے پیسے خرچ کہاں کیے تھے؟ ہیرا منڈی میں, اور کہاں شراب اور یہ جوا, اور وہ ایک رنڈی ہوتی تھی. مرزے کو شراب کی عادت ہی اس جگہ سے اس وقت سے لگی. انہیں کیا شراب تو بڑی کمال دی چیز ہے.
اچھا ذرا یہ سنیے گا ڈاکٹر صاحب, یہ جو مطلب ابھی آپ نے جو قرآن کی سورہ انعام کی آیت پڑھی نا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جھوٹے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر وحی ہوئی ہے اور یہ کلام ہمارے پاس اللہ کی طرح کا ہے اور بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح کی پہلی زبانی تھی. اگر آپ وہ ترجمہ پڑھیں جو ابھی آپ نے آیت پڑھی سورہ انعام کی 93, اور یہ چیز پڑھیں, یہ شیطانی مطلب اللہ معاف کرے کس کیا بات اس کی اپنے کلام سے پتہ لگتا ہے کہ یہ شیطانی آدمی ہے. ذرا وہ پڑھیں تو صحیح, وہ 1 منٹ 93 اور ذرا اچھا ترجمہ آپ چاہتے ہیں میں دوبارہ پڑھ دوں؟ جی ذرا پڑھیے گا. ہاں میں پڑھ دیتا ہوں ترجمہ, آپ اس کا سن لیں, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ دیکھیں 1 منٹ مجھے دیں ذرا. اور پھر اس کے بعد 121 بھی پڑھیے گا شاہ صاحب. وہ میں پھر بتاتا ہوں اس کو الہام ہوتے کہاں سے تھے. الہام تو اس کے جھوٹے تھے ہی, یہ تو مجھے پتا ہے, لیکن وہ میں بعد میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کو ہوتے کہاں سے تھے. ہاں میں مطلب ترجمہ اپنی طرف سے نہیں کرنا ہاں آپ چاہتا. اگر میں وہ ذرا پڑھے لکھے والا پڑھ دیں ترجمہ جو سورہ ہاں نہیں وہ مطلب ہاں ترجمہ اس کا یہ ہے وَمَنْ أَسْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا, کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا تعالیٰ پر جھوٹا افطرا باندھے. یہاں یہ کہے, او کا مطلب یہاں ہوتا ہے قالا کہے, اوہی الیہ اس کی طرف وہی آتی ہے, ولم یوحا الیہ جبکہ اس کی طرف کچھ بھی ایسا نہیں آتا. اور جو یہ کہے ومن قالا, اور جو یہ کہے سأنزل مثل ما انزل اللہ, کہ جس طرح کی کتاب خدا تعالیٰ نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں. اس نے بنائی نا کہ گھڑ لی ہیں اپنی وحیاں. اور کاش تم ان ظالم لوگوں کو اس وقت دیکھو, وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, جبکہ وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ, اور فرشتے جھٹکے کے ساتھ ان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں, تبھی تو اٹھا کر کے لگا نا سر چارپائی سے. اخرجو, اور کہیں کہ نکالو, انفسکم اپنی جانیں, الیوم آج کے دن, تجزون عذاب الہون تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا, بما کنتم تقولون اس وجہ سے جو تم کہا کرتے تھے, اللہ اللہ تعالیٰ پر, غیر الحق بغیر حق کے, وکنتم عن آیاتہ تستکبرون اور اس کی آیات سے سرکشی کیا کرتے تھے, مطلب اس کے ڈس اوبے کرتے تھے, ڈس اوبے ہاں کرتے تھے. ہاں مت ڈس اوبے تو مائلڈ ہے, سرکشی مطلب کہ ٹرانسگریشن کرتے تھے. ہاں ٹرانسگریشن جو زیادہ بہتر ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی اگر مہربانی ہو 121 بھی پڑھیے گا تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ مرزے کی طرف الہام ہوتے کہاں سے تھے. نہیں تو 121 جو آپ کہہ رہے ہیں کس صورت کی کہہ رہے ہیں؟ یہی سورہ انعام کی, یہ جو آپ نے کھولی ہوئی ہے اسی کی. اچھا سورہ انعام کی 121, مجھے آپ 1 منٹ دیکھیں, مجھے یاد کرنی پڑتی ہے یہ سورہ انعام کی 121 جو ہے, مطلب آپ اس کا شروع کا پڑھیں تو میں اس کا آگے کا پڑھ دوں. وہ مجھے زبانی یاد نہیں ہے لیکن اس کے اندر ذکر ہے کہہ رہے ہیں کہ شیاطین جو ہے, ایک سیکنڈ مجھے پھر کنسنٹریٹ کرنے دیں. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمَ وَبَاطِنَ, یہ نہیں ہے, إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِسْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كُنتُمْ يَقْتَرِفُونَ, یہ تو نہیں ہے. وہ والی وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ انکم لمشرکون, یہ والی ہے. جی اب یہ دیکھیں مرزا صاحب نا شروع میں چلا کشی کے شوقین تھے, ان کو جن پکڑنے کا شوق تھا, انہوں نے جن پکڑنے کے لیے ایک چلا کاٹا تھا, اس کا بھی میرے پاس ریفرنس موجود ہے, جب کہیں گے نکالوں گا. وہاں سے ان کو کوئی جن چمڑا شیطانی ہندو کوئی اس قسم کا, جس نے ان کو یہ کرشن, یہ جلاش, یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. اور یہ جتنے علامات مرزا صاحب کہتے رہے نا جی نعوذ باللہ مجھے اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں, وہ سارے یہی سورہ انعام 121 کے اندر جو وحیاں ہیں نا, یہ مرزے کی وحی تھی. ایک دفعہ دوبارہ پڑھیے گا اس کا ترجمہ ذرا پلیز.
اچھا، ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یقیناً اس کا کھانا گناہ ہے، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ، اور یقیناً شیطان، ان جو ہے نا زور دینے کے لیے آتا ہے یقیناً، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ، اور یقیناً شیطان، لا یوحون الی اولیائہم، اپنے ساتھیوں کو وحی کرتے رہتے ہیں، لیجادلوکم، کہ وہ تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم اس کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ. یہ میں جماعت قادیان کو روز گزارش کرتا ہوں کہ شرک چھوڑ دو، شرک چھوڑ یہ دو، مجھے توحید یہ چھوڑ دو. کنفرم کرنے دیں، کیونکہ مجھے بعض اوقات نا جو آیات میں زیادہ یہ نہیں آپ نے پڑھتا نا. بالکل صحیح پڑھی ہے، یہی آیت اچھا مجھے پھر مطلوب ٹھیک تھی، ہے. یہی آیت مطلوب تھی، یہی آیت مطلوب تھی، یہی مقصد مطلوب تھا، یہی ہاں، ترجمہ مطلوب تھا جو آپ نے وہ کیا ہے. ایسا ہے کہ اگر میں شروع سے پڑھتا رہوں نا تو پھر وہ یہ عجیب بات ہے حفظ قرآن کی کہ آپ بڑی روانی سے پڑھ جاتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، وہ آپ بالکل ٹھیک پڑھ رہے تھے، جو آپ نے پہلے کی بھی پڑھی ان کے لیے بھی جزاک اللہ. لیکن یہی تو میرا مقصد تھا کہ یہ جو مرزا صاحب جو کہتے رہے ہیں نا، دیکھیں مرزا صاحب نے مسلمانوں سے کس چیز کی وجہ سے اختلاف کیا ہے؟ وہ قرآن کی وجہ سے تو اختلاف نہیں کیا، وہ قرآن تو نیا نہیں آ گیا. وہ حدیث کی وجہ سے اختلاف نہیں کیا، حدیث تو نئی نہیں آ گئی. مرزا صاحب نے کسی اختلاف کیا مسلمانوں سے تو اپنے الہامات کی وجہ سے. یہ بھی مجھے یہ الہام ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، مجھے یہ الہام ہوا ہے کہ بھئی یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح کا ذکر کیا تھا یہ مسیح ہونا ہے. مجھے یہ الہام ہوا ہے کہ بھئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے دنیا میں دوبارہ تشریف لانی ہے. ہر چیز کو وہ کہتا رہا ہے مجھے یہ الہام ہوا ہے، مجھے یہ الہام ہوا ہے. اس الہام کے اوپر مسلمان اس کی ساری لڑائیاں کرتے رہے ہیں، فتوے لگاتے رہے ہیں، اس کی ذلت ہوتی رہی ہے جو کہ آج تک ہو رہی ہے. تو یہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وحیاں کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. تو وہ یہ مرزے کے شیاطینی اعلام احتلامات، مرزا صاحب نے خود احتلام کی تعریف کی ہوئی ہے کہ جو شیطانی اعلام ہوتا ہے نا وہی احتلام ہوتا ہے. اس کا بھی اگر کسی کو ریفرنس چاہیے ہوگا میں دے دوں گا، یہ بقول مرزا صاحب کے. تو مرزا صاحب کے اوپر جو میں آپ کو یاد ہے ایک دفعہ کیپشن لگایا کرتا تھا، ابھی میں نے بند کر دیا ہے، الہامات مرزا قادیانی یا احتلامات مرزا قادیانی، اس کے اوپر پھر میں ویڈیو لگایا کرتا تھا. وہ بھی میں نے بند کر دیا. مجھے ایک دو لجنہ نے کہا اس طرح نہ کیا کریں، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ مرزا صاحب کے احتلاموں کا ذکر کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کو اچھا نہیں لگتا، میں نے اس کے اوپر ایک اور ویڈیو بنا دی جس میں وہ مرزا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کے خیالات پاک ہوتے ہیں اس لیے ان کو احتلام نہیں ہوتا. اور پھر آگے جا کے سیرت المہدی کے اندر روایت لکھ دی ہوئی ہے کہ وہ حامد علی جا رہا تھا اور اس نے ٹرین میں دیکھا مرزا صاحب کو احتلام ہو گیا، تو پھر اس نے سوچا خود بیٹھ کے بشیر احمد احمد نے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انبیاء کو احتلام نہیں ہو سکتا. پھر کہتا ہے مجھے بڑے تدبر کے بعد اور تحقیق کے بعد سمجھ آئی کہ احتلام کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے قدرتی، ایک ہوتی ہے بیماری، اور ایک ہوتی ہے شیطانی. انبیاء جو ہیں ان کو قدرتی ہو سکتی ہے اور بیماری والی ہو سکتی ہے، شیطانی نہیں ہو سکتی. اب لہٰذا یہ جو حامد علی نے مرزا صاحب کا احتلام دیکھا ہے ٹرین کے اندر، یہ نہ شیطانی ہے بلکہ بیماری والا ہے. میں کہا واہ یار، خسریاں دے گھر منڈا جمیا انہوں نے چم چم مار چھوڑیا. مرزا ایڈا وڈا نمرد، ਉਹਨੂੰ ਇਤਲਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਤੀ. ਕਮਾਲ نہیں ہے یار. بالکل، میں کہتا ہوں کہ آپ بات یہ ہے فیصل بھائی کہ اگر آپ مرزے کی کتابیں پڑھنی شروع کر دیں تو آپ کو اس سے پہلے میں بہت یہ روایت کنفیوژن. ہٹانا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی بات دوستوں کو بتا دوں، آپ تو جانتے ہی ہیں. اچھا میرے پیارے دوستوں، یہ جو میں نے پڑھی ہے نا روایت 10 نمبر پیج والی، یہ تھا بیسیکلی 1935 کا وہ ایڈیشن منسوخ شدہ جو انہوں نے واپس بلانے کی کوشش کی تھی. اس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ منہ سے گون نکل رہا تھا، یہ تھا وہ تھا. اس کا بے شک اسکرین شاٹ لے لیں. یہ دیکھیں یہ پیج شروع ہو رہا ہے کس چیز سے؟ آپ والے لفظ سے شروع ہو رہا ہے، اور پھر جس لائن میں جو لفظ شروع ہو رہا ہے، جس لائن کے اندر جو لفظ ختم ہو رہا ہے، یہ بھی بے شک کمپیئر کریں. اور ابھی میں آپ کو اگلا پیج دکھاتا ہوں جو انہوں نے تحریف کر کے چھاپا ہے، اور آپ دیکھیں گے چشمہ کرشمہ ساز کے جماعت قادیان کتنی بڑی فنکار ہے.
ये डॉक्टर साहब एक छोटा सा क्वेश्चन अगर इजाजत हो। जी जी हुक्म, बिस्मिल्लाह मेरी जान। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ये जो गूं का लफ्ज है जी ये इन्होंने खुद डिसाइड किया हुआ, लिखा हुआ है उसमें? क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं देख नहीं रहा। आपने सर वो आप सारी रात रोते रहे थे, मरिया कोई भी नहीं। यही तो बात की जा रही थी कि वो मनसूख शुदा एडिशन है, वो उनसे अच्छा गलती अच्छा से छप गया था, वो नहीं छापना चाहते थे, ये हकीकत। अच्छा बशीर अच्छा अच्छा अहमद अच्छा एमी ने रिवायत में गूल वाला ये रिवायत लिखी थी, लेकिन फखरुद्दीन मुल्तानी ने 1923 के एडिशन में ये जानबूझ के लाइन नहीं छापी। अच्छा अच्छा 1935 में इन्होंने हाशिया लगाने के लिए इस किताब को दोबारा छापा, इसकी दोबारा एडिशन किया। उसके अंदर क्योंकि ये कॉपी कर रहे थे बशीर अहमद एमे की लिखी हुई तहरीर को, उसके अंदर उन्होंने पहले तो फखरुद्दीन मुल्तानी ने पिछली दफा रोक दी थी स्लाइडों के ऊपर ये तहरीर चढ़ने से। इस दफा जो नया बंदा चढ़ा रहा था उसकी बशीर अहमद की, उससे लेके स्लाइडें बना रहा था, उसने पूरी की पूरी उसी तरह बना दी। हजार नुस्खे छप के वंड गए, लोगों में पहुंच गए, लोगों ने पढ़ के रौला डाला कि भाई ये तो मुसलमान यही बात कहते थे, फखरुद्दीन मुल्तानी ने यही चीज छाप दी, ये क्या किया। ठीक है, तो फिर इसी चीज के ऊपर फखरुद्दीन मुल्तानी कत्ल हो गया। उसके बाद उन्होंने फिर 1935 के अंदर ही दोबारा नया एडिशन छापा, वो ये अब आपके सामने खुला है। लेकिन करिश्मा चाँद साज देखें कि इसमें पहले मैंने तहरीर पढ़ी थी तो उसमें मुंह से गूं भी निकल रहा था, सब कुछ हो रहा था। अभी यही तहरीर मैं दोबारा पढ़ता हूँ तो देखना क्या होता है। आप जवाब ना दे सकते थे, इसलिए कागज कलम दुआत मंगाई। आपने बाएं हाथ पर सहारा लेकर बिस्तर से कुछ उठकर लिखना चाहा, मगर मुश्किल दो चोर लफ्ज ही लिख सके, और फिर वो जाए जोफ कागज कलम के ऊपर घसीटता हुआ चला गया। आप फिर लेट गए। ये आखिरी तहरीर थी जिसमें गालबन जबान की तकलीफ का इजहार था और कुछ हिस्सा पढ़ नहीं पड़ता था। जनाब वालदा साहबा को दी इत्तला वालदा को दी गई। 9 बजे के बाद हजरत साहब की हालत ज्यादा खराब हो गई। थोड़ी देर बाद आपको गरगरा शुरू हो गया। गरगरे में कोई आवाज वगैरह नहीं थी, बल्कि सिर्फ सांस ही लंबा लंबा और खिंचकर आता था। खाकसार इस वक्त आपके सहाराने खड़ा था। हालत देखकर वालदा साहबा को जिस वक्त साथ वाले कमरे में थी इतला दी गई, वो माँ चंद घर वालों की मस्तूरात के आपके चारपाई के पास आकर बैठ गई। इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद हुसैन शाह साहब, यहाँ पर सफा खत्म हो गया। अच्छा, पिछला सफा शुरू हुआ था, आप आप बहुत कमजोर हो चुके थे और खत्म हुआ था मोहम्मद हुसैन शाह साहब के ऊपर। ये सफा भी शुरू हो रहा है, आप बहुत कमजोर हो चुके थे और नीचे खत्म हो रहा है मोहम्मद हुसैन शाह साहब के ऊपर। तो ये पूरी की पूरी लाइन जो वो थी कि मैंने देखा मुंह से खून निकल रहा था, खून निकल रहा था, वो कहाँ चली गई और ये कौन से लफ्ज उसमें आ गए? सोचे, इसका स्क्रीनशॉट लेके सोचे। वो नहीं होता है नहीं ना मैं एक का फर्क बताएं। वो होता है ना, दो तस्वीरें देके बीच में बताते हैं कि जिस नहीं वक्त नहीं ज्यादा। ऐसी बहुत सारी जालसाजियां की फैसल भाई, वो जो कंचनी नहीं, मैं टीवी आपको गिरी दिखाने लगा पड़ी हूँ है उसका जालसाजी, भी मैं निकाल दिखाने के लगा हूँ, दोबारा डाला हुआ है। मैं दिखाता हूँ जालसाजी आपको। वो बिल्कुल पेज के बॉटम पे देखें, हाँ वो अली भाई पहले ने कहा पेज था कि में। फैसल भाई, अली भाई ने कहा था कि उन्होंने शायद जाना हो कहीं, तो वो शाहिद ठीक ने है, ब्राड अपनी लगाई है, उसका टेक्स्ट मेरे ख्याल मेरी तरफ चले आया। आ जाए उधर चलते हैं, उधर चलते हैं। हाँ चल अली उधर बंद लोग कर भी दे बहुत फिर, सारे बैठे हुए हैं, आजा। अली बंद कर दे, अली बंद कर दे। तो ये बेसिकली जालसाजी थी। उनकी जालसाजी ये है कि वो देखें वो वाला पेज खत्म हो रहा था शाह साहब के ऊपर, लेकिन इसकी सेकंड लास्ट लाइन खत्म हो रही है इस वक्त। डॉक्टर इसको एक्सपेंड करके थोड़ा सा लास्ट लाइन को किया हुआ है, और बाकी वो जो लाइन बचती है उसको डॉट 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 लगा के कवर किया हुआ है। ओरिजिनल मनसूख शुदा एडिशन को मैं दोबारा खोलता हूँ, उसको देखें आप, उसके अंदर कोई डॉट नहीं थे। हाँ नहीं ये तो जालसाज हैं, इनको भी पता है, ये पता देखिए, नहीं क्यों नहीं उसके समझते। अंदर कोई डॉट नहीं थे। वो बिल्कुल नहीं। पेज वही उधर से आप बहुत कमजोर हो चुके से शुरू हो रहा था और मोहम्मद हुसैन शाह के ऊपर खत्म हो रहा है। हाँ अली देखिए, भाई आप मौजूद हैं या कहीं चले गए? मेरा ख्याल है अली चला ही गया है, आप भी चलते हैं राणा साहब, हाँ आ जाए चले। नहीं शर्म उन्होंने नहीं, कहा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਿਸ डॉक्टर साहब किसने आप बने थे? पहुंचे, मैं आ रहा हूँ आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ, आप तशरीफ लेके चले। डॉक्टर साहब आप पहुंचे, मैं आ रहा हूँ। जी जी राणा जी। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਬਦਬਖਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਿਸ਼ਮਾ ਸਾਜ਼ੀ ਕੇ ਕੈਸੀ ਲਾइन उन्होंने विचों कैसी कढ़ी है। ਵਾਹ ਵਾਹ।
ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੀ ਡਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਡਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਡਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਜਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? 49 ਰਾਣਾ ਭਾਈ 49। ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰਾ ਆਵਾਜ਼- ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ 27 ਸਾਲ ਦਾ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆਓ ਬਸ ਦਿਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋ ਨਾ ਡਾਰ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਆ ਬਚਾਵੇ। ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਤੇ ਰਵੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸ਼ਾ